أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد يا عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. صلوات فرد محمد وعلى محمد پر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شب ولادت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب کو تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، ویسے تو آپ کے پاس کوئی رسمی طور پر اللہ کی طرف سے عہدہ جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی آپ جو ہے وہ نہ تو نبی ہیں اور نہ ہی آپ جو ہیں وہ امام ہیں. کوئی رسمی طور پر عہدہ آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ ایسی صفات موجود ہیں، یا یوں کہہ لیجیے ایسی صفات قدسیہ، مقدس صفات آپ کے اندر موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ نبی اور امام سے نزدیک ہیں. اور اگر یہ لفظ تھوڑا بھاری لگ رہا ہو تو یوں کہہ دوں کہ انبیاء اور ائمہ کا مظہر، یعنی آپ کی ذات جو ہے وہ اس میں دکھائی دیتے ہیں. نبوت اور امامت کا جو عکس ہے وہ اس میں نظر آتا ہے. تو ظاہری طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن آپ نبوت اور امامت سے جو ہے وہ نزدیک ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ ایسی صفات اور خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جس نے آپ کو اس مقام اور درجے تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کرنا ہے. پہلی اور اہم ترین چیز، آپ کا جو نسب ہے، آپ کا جو شجرہ ہے، وہ نبیوں والا اور پیغمبروں والا ہے، ائمہ والا ہے. شہزادی کا جو شجرہ ہے، اور اس بہترین نسب اور شجرے کی وجہ سے آپ اپنے سے پہلے والی عورتوں سے بھی اور اپنے بعد والی عورتوں سے بھی افضل ہیں، سوائے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. یعنی شہزادی کو چھوڑ کر اس کے علاوہ آپ جتنی بھی عورتیں ہیں آپ سب سے افضل ہیں، اس نسب کی بنیاد پر، اس شجرے کی جو ہے وہ بنیاد پر. اس لیے کہ آپ کا جو شجرہ ہے وہ جو ملتا ہے، آپ جب آپ کے ارد گرد افراد کو دیکھو گے تو آپ کے نانا جو ہے وہ رسول اکرم ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ نبوت ختم ہو گئی، اور آپ کی نانی جو ہیں وہ شہزادی خدیجہ ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان 4 عورتوں میں سے ہے جنت جس کا انتظار کر رہی ہے. جناب آسیہ، جناب مریم، شہزادی خدیجہ اور شہزادی زہرا، یعنی آپ ان 4 عورتوں میں سے ہیں اشتاقت الجنہ، کہ جنت جو ہے 4 من النساء، 4 عورتوں کا انتظار کر رہی ہے. ان میں سے ایک جو ہے وہ شہزادی خدیجہ. تو نانا جو ہے وہ ختم الانبیاء ہیں، اور نانی جو ہے وہ جن کا جنت جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کر رہی ہے، مشتاق ہے. آپ کے بابا جو ہیں وہ علی ہیں کہ جو یعنی کہ اوصیاء میں سے ہیں اور رسول اکرم کے سب سے نزدیکی چچا زاد بھائی اور وصی خلیفہ اور جانشین ہیں. اور آپ کی ماں جو ہے وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
جو کہ رسول اکرم کی بیٹی ہیں. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. تو اب یہ جو نسب ہے شہزادی کا، یہ جو شجرہ ہے، اس سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی شجرہ جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. امام حسین نے روز عاشورہ لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا، الست ابن نبیکم، کیا میں کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ تم سمجھ نہیں رہے ہو میں کون ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی، تمہارے نبی کے بیٹی کا بیٹا جو ہے وہ نہیں ہوں؟ اور پھر آپ نے کہا کیا میں اس کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول کا وصی ہے، رسول کا جانشین ہے اور رسول کا چچا زاد بھائی ہے؟ اور پھر آپ نے کہا کیا میرے چچا جو ہیں وہ حمزہ سید الشہداء نہیں ہے؟ اور پھر آپ نے کہا کیا میں جعفر طیار کا بھتیجا نہیں ہوں؟ تو یہ اتنا اہم جو ہے وہ نسب ہے کہ جو ہے وہ امام حسین جو ہے وہ روز عاشورہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تم سمجھو تو صحیح تمہارے سامنے جو ہے وہ کون کھڑا ہے. یا ابو حنیفہ نے جب چھٹے امام سے کہا کہ سید ہونا کون سی شرف کی بات ہے، کون سی فضیلت کی بات ہے، تو امام نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا. امام نے پلٹ کے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرف ہو سکتا ہے کہ دنیا ہمارے شجرے میں داخل ہونا چاہتی ہے، ہم کسی کے شجرے میں داخل نہیں ہونا چاہتے. یعنی لوگ جو ہیں وہ ہمارے خاندان میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی کے خاندان میں جو ہے وہ داخل نہیں ہونا چاہتے. یا جب ہارون رشید مدینے آیا، روز رسول کے اوپر کھڑا ہوا اور یہ دکھانے کے لیے کہ میرا تعلق کن لوگوں سے ہے، تو اس نے روز رسول کو مخاطب کر کے کیا کہا تھا؟ السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا زاد بھائی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ سلام ہو، چچا زاد بھائی کے بیٹے آپ کے اوپر جو ہے وہ سلام ہو. تو وہاں ساتویں امام جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، اپنا رشتہ رسول سے بتانا چاہ رہا ہے. تو آپ آگے بڑھے اور آپ نے کہا السلام علیک یا ابا، اے میرے بابا آپ کے اوپر سلام ہو. تو کہاں ابن عم اور کہاں جو ہے وہ بابا، کہ میرے بابا جو ہے وہ آپ کے اوپر سلام ہو. تو شہزادی کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں، جو آپ کو نبیوں سے نزدیک کرتی ہیں، جو آپ کو ائمہ سے نزدیک کرتی ہیں، ان میں ایک بہترین صفت یہ ہے کہ آپ کا نسب جو ہے وہ انبیاء اور ائمہ والا نسب ہے. رسول اکرم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ أُصْبَةٌ، ہر نبی کی جو ہے وہ ضروریت ہوتی ہے، اور میری ضروریت جو ہے وہ اولاد فاطمہ ہے. ہر نبی کی نسل جو ہے وہ اس سے چلتی ہے، لیکن میری نسل اگر کہیں سے چل رہی ہے تو وہ فرزندان فاطمہ ہے. اور آپ نے کہا وائے ہو اس کے اوپر جو ان کی فضیلتوں کا انکار کرے. جو انہیں دوست رکھتا ہے خدا اسے دوست رکھتا ہے، جو انہیں دشمن رکھتا ہے خدا اسے دشمن رکھتا ہے. تو شہزادی جو نبی تو نہیں ہے، شہزادی امام تو نہیں ہے، لیکن نبوت اور امامت سے بڑی نزدیک ہے، اور اس کی وجہ آپ کے اندر پائے جانے والی یہ صفات قدسیہ ہیں. دوسری اہم صفت جو شہزادی کے یہاں پائی جاتی ہے اور جو نبیوں والی صفت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نام کا آسمانی ہونا، یعنی اللہ نے آپ کا نام رکھا ہے. اللہ، ظاہر سی بات ہے اگر کسی کا نام جو ہے وہ اللہ رکھ کے اللہ منتخب کرے تو اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اللہ نام رکھ رہا ہے، اللہ جو نام رکھتا ہے وہ نبیوں کے نام اللہ رکھتا ہے. نبیوں کے نام اللہ نے، کچھ نبیوں کے نام ڈائریکٹ اللہ نے رکھے، کچھ نبیوں کے ناموں کو ان کے ماں باپ کو الہام کیا کہ اس بچے کا نام یہ رکھو. لیکن نبیوں کے نام جو ہے وہ اللہ رکھتا ہے، انبیاء کے نام اللہ نے رکھے ہیں. آپ دیکھو جناب یحییٰ کی اگر مثال لو، سیدھے سیدھے، چونکہ اس میں سیدھی بات کی گئی ہے دوسرے نبیوں کے علاوہ، ان یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جناب یحییٰ. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹے کی جو ہے وہ بشارت دیتے ہیں، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ یحییٰ. اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا. کہتے ہیں 5 سال کے بعد یہ بیٹا ہوا تھا، یعنی 5 سال پہلے اللہ نے جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ اس کا نام جو ہے اسمہ یحییٰ.
اور ایک دوسری خصوصیت بھی ہے اس میں، وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، اور یہ جو یحییٰ ہم نے نام رکھا ہے نا، اس سے پہلے یہ نام ہم نے کسی کو دیا نہیں ہے۔ یعنی دو خصوصیات ہیں، نام بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ نام اس سے پہلے کسی کا تھا بھی نہیں، جو جناب یحییٰ۔ 5 لوگ ایسے ہیں، 5 شخصیتیں ایسی ہیں جن کا نام جب رکھا گیا تو انہی کا پہلا نام تھا، اس سے پہلے وہ نام جو ہے وہ نہیں تھا۔ ان میں سے ایک جناب یحییٰ ہے، دوسرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرے امام علی، اور چوتھے اور پانچویں امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ 5 نام وہ ہیں جو اس سے پہلے نہیں رکھے گئے تھے۔ آپ کہو کہ شہزادی زہرا اس میں نہیں ہے، شہزادی فاطمہ، چونکہ آپ سے پہلے فاطمہ نام تھا، خود آپ کی ماں کا نام، مثلا جو امیر المومنین کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد، اور بہت سی فاطمہ جو ہے وہ گزری ہیں، شہزادی کے نام سے پہلے گزری ہیں، لیکن یہ 5 نام وہ ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی نہیں رکھے گئے تھے، جناب یحییٰ، رسول اکرم، اور امام علی اور امام حسن اور امام حسین۔ اور اسی لیے جناب یحییٰ اور امام حسین کی جو مشابہت اور مماثلت بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک تو دونوں کا نام اللہ نے رکھا ہے، دوسرے کہ دونوں کا نام جو ہے وہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ امام حسین کا بھی نام پہلی مرتبہ رکھا گیا تھا، اور جناب یحییٰ کا بھی نام جو ہے۔ تیسری مشابہت یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں کا قاتل جو ہے وہ ولد الزنا ہے۔ جناب یحییٰ کا جو قاتل تھا وہ بھی ولد الزنا، حرام زادہ تھا، اور امام حسین کا جو قاتل ہے وہ بھی حرام زادہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں 2 اور مشابہتیں بتائی گئی ہیں کہ دونوں شکم مادر میں صرف 6 مہینے رہے۔ جناب یحییٰ بھی 6 مہینے رہے ماں کے پیٹ میں، صرف 6 مہینے، اور امام حسین بھی صرف 6 مہینے جو ہے وہ رہے۔ اور 5ویں مشابہت یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں کا کٹا ہوا سر جو ہے وہ سونے کے تشت میں رکھا گیا، یعنی امام حسین کا بھی کٹا ہوا سر تشت طلا میں رکھا گیا، اور جو ہے وہ جناب یحییٰ کا سر بھی جو ہے وہ تشت طلا میں رکھا گیا۔ امام سجاد نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہر منزل پر جب رکتے تھے یا چلتے تھے تو امام حسین جو ہیں وہ جناب یحییٰ کا ذکر کرتے تھے، ان کو یاد کرتے تھے، اور کا ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ جناب یحییٰ کا سر بنی اسرائیل کی ایک زناکارہ عورت کو ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ جناب یحییٰ کا جو سر کاٹا گیا تھا وہ کس کی فرمائش پہ کاٹا گیا تھا؟ یہ پوری تاریخ ہے۔ وہ ایک زناکارہ عورت تھی بنی اسرائیل کی، جس کے اوپر اس وقت کا بادشاہ جو ہے وہ عاشق ہو گیا تھا، اور اس نے بدلے میں وہ سر مانگا تھا۔ تو امام حسین نے کہا اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جناب یحییٰ کا سر ہدیہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل کی ایک زناکارہ عورت کو۔ تو دوسری خصوصیت آپ کی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا۔ شہزادی زینب کا نام اللہ کن کے رکھتا ہے؟ وہ نبیوں کے رکھتا ہے، اور اس میں سے ایک بہترین مثال قرآن مجید میں سے جناب یحییٰ کی ہے، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور یہ نام ہم نے اس سے پہلے کسی کا رکھا بھی جو ہے وہ نہیں تھا۔ اچھا آپ ائمہ میں دیکھ لیجئے، جتنے بھی امام ہیں سب کے نام جو ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں۔ آپ جب حسنین علیہ السلام کی شرح حال کو پڑھیں گے، ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو یہی ملتا ہے کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو شہزادی نے امام علی سے کہا بچوں کا نام رکھیے، تو آپ نے کہا کہ میں کیسے رسول کے اوپر سبقت کر سکتا ہوں، وہ نام جو ہے وہ رکھیں گے۔ اور جب رسول اکرم آئے کہا آپ نام رکھ دیجئے، تو انہوں نے کہا میں کیسے اللہ کے اوپر جو ہے وہ سبقت کر سکتا ہوں، اور تب ان دونوں کے نام جو ہیں وہ طے ہوئے۔ تو نبیوں کے نام اللہ رکھتا ہے، ائمہ کے نام اللہ رکھتا ہے، انہی میں سے جو ہے وہ شہزادی زینب ہے۔ آپ کا نام بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شہزادی کی ولادت ہوئی تو رسول اکرم سفر پہ تھے، رسول اکرم مدینے میں نہیں تھے۔ شہزادی نے امیر المومنین سے کہا یا علی بچے کا نام جو ہے وہ معین کیجئے۔ کہا شہزادی آپ کو تو پتا ہے نا ہم کبھی رسول کے اوپر سبقت نہیں لیتے، رسول کا انتظار کریں گے۔ رسول اکرم آئے اور جب شہزادی کے گھر گئے تو کہا یا رسول اللہ، اے بابا اس بچے کا نام منتخب کیجئے۔ کہا بیٹا تم تو جانتے ہو
ہم اللہ کے اوپر جو ہے وہ سبقت نہیں لیتے. اور اس وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور اللہ کا سلام پہنچایا اور کہا کہ سمّ ہٰذِہِ المولود زینب، اس بچے کا نام، اس مولودہ کا نام جو ہے وہ زینب رکھو. اور اس وقت جو ہے وہ زینب نام رکھا گیا. اور اس کے بعد جناب جبرائیل نے شہزادی کے مصائب بیان کیے. روایتیں کہتی ہیں فَبَكَى النَّبِيُّ، رسول اکرم ان مصائب کو سن کر رونے لگے. تو جس طرح نبیوں کے نام اللہ رکھتا ہے، ائمہ کے نام اللہ رکھتا ہے، اسی طرح شہزادی کا نام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رکھا گیا. سمّ ہٰذِہِ المولودہ، اس بچی کا نام، اس مولودہ کا نام جو ہے وہ کیا رکھو؟ وہ جو ہے زینب. اور کتنا بہترین نام زینب. آپ دیکھو بعض لوگوں نے زینب ایک ایسے اس کے معنی جو لکھے ہیں، ایک ایسا پھول جو خوشبودار ہو. یہ نام بھی اپنی جگہ، اگر یہ معنی لیں تو یہ بھی اپنی جگہ بڑی چیز ہے. اس لیے کہ شہزادی وہ ہیں جنہوں نے شجرہ نبوت، خاندان نبوت میں جب آپ کی ولادت ہوئی تو گویا اس میں خوشبو جو ہے وہ پیدا ہو گئی. اور اگر آپ دوسرے معنی مراد لیں، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، زین اور اب. زین یعنی زینت، اب یعنی باپ، یعنی اپنے باپ کی زینت. اللہ اکبر. کس کی؟ اپنے باپ کی زینت. جو علی تمام کائنات کے لیے زینت ہو، اگر اس کی کوئی زینت بن سکتی ہے تو وہ شہزادی زینب ہیں. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. تو شہزادی نبی نہیں ہے، شہزادی امام نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں جو نبیوں میں پائے جاتے ہیں، جو ائمہ میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ نبوت سے نزدیک ہیں، امامت سے نزدیک ہیں. تیسری صفت جو اہم ترین صفت ہے وہ یہ ہے کہ شہزادی کے پاس علم لدنی ہے. علم لدنی، علم دو طرح کا ہوتا ہے. علم لدنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم جو ہوتا ہے وہ اکتسابی کہلاتا ہے. اکتسابی یعنی جسے آدمی حاصل کرتا ہے. حاصل کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھو کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے گا تو اسے جو ہے وہ علم ملے گا. کوئی نہ کوئی اس کا استاد ہوگا، اس سے جو ہے وہ سیکھے گا. تو ایک علم جو ہے وہ علم حصولی ہوتا ہے یا علم اکتسابی ہوتا ہے جسے حاصل کیا جائے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی استاد کے سامنے جو ہے وہ زانو ادب طے کیا جائے. اگر شہزادی کا یہ والا علم دیکھو، علم حصولی، علم اکتسابی جو کسی سے حاصل کیا ہو، تو آپ کے جو استاد ہیں نا وہ 5 معصوم ہیں. اگر شاگردی کی ہے آپ نے تو کس کی ہے؟ 5 معصوموں کی شاگردی کی ہے. یعنی رسول اکرم کی شاگردی کی ہے، امام علی کی شاگردی کی ہے، اپنی ماں فاطمہ کی شاگردی کی ہے، اپنے 2 بھائی حسن و حسین کی شاگردی کی ہے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی شاگردی کر لے تو جانتے ہیں کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے آدمی. اگر یہ ان میں سے کوئی ایک کسی کو تعلیم دے دے تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ امام علی کے جو شاگرد تھے، جناب میسم ہو، حبیب ابن مظاہر ہوں، رشید حجری ہوں، اور بھی جتنے بھی شاگرد ہیں، یہ امیر المومنین کے شاگرد تھے. اس منزل پہ پہنچ گئے تھے انہیں علم بلایا و علم منایا آتا تھا. اب یہ علم بلایا کیا ہے؟ علم بلایا یہ ہے یعنی بلا، مصیبت، سماج کے اوپر یا خود کے اوپر آنے والی مصیبتوں اور مصائب اور حادثات کے بارے میں جانتے تھے پہلے سے کہ ہمارے اوپر یہ آنے والا ہے، یا اس سماج کے اوپر یہ مشکلات جو ہیں وہ آنے والی ہیں. یعنی امام علی کا شاگرد اس منزل پہ پہنچ جاتا تھا. علم منایا کسے کہتے ہیں؟ منیہ کی جمع ہے منایا. منیہ کہتے ہیں موت. علم منایا کا مطلب ہے یعنی یہ لوگ جانتے تھے کب کسے کہاں موت آئے گی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھے پتا ہے، لیکن امام علی کی شاگردی کی تھی ان لوگوں نے تو اس منزل پہ پہنچ گئے تھے. علم بلایا اور علم منایا انہیں آتا تھا. مصائب جو آنے والے ہیں ان کو جانتے تھے، کس کو کب کہاں موت آئے گی یہ جانتے ہیں. آپ نے شاید سنا ہو اس سے پہلے یہ واقعہ، چونکہ لوگ مصائب میں پڑھتے ہیں اس لیے اس وقت زیادہ آپ توجہ نہیں دیتے، کہ جب جناب حبیب ابن مظاہر اور جناب میسم تمار کی ایک میدان میں، کوفے کے ایک میدان میں
جہاں بنی اسد کے بہت سے لوگ جمع تھے، وہاں دونوں آپس میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو جناب حبیب نے جناب میثم تمار کے لیے ایک جملہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس بوڑھے شخص کو کہ جس کے سر کے آگے کے بال جو ہیں وہ نہیں ہے، سر کے اگلے حصے میں جو ہے وہ بال نہیں ہوں گے، یعنی میں کیسے بوڑھے کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کے سر کے اگلے حصے پر بال نہیں ہے، جس کا پیٹ تھوڑا سا جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے، اور وہ دارالرزق میں خربوزہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے، اور اسے محبت اہل بیت میں دار کے اوپر لٹکایا جائے گا۔ یعنی جناب حبیب ابن مظاہر بتا رہے ہیں جناب میثم کے لیے کہ ایسے واقعات تمہارے لیے آنے والے ہیں، محبت اہل بیت میں تمہیں دار کے اوپر جو ہے لٹکایا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جناب میثم نے سنا اور آپ نے بھی کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں ایک بوڑھے آدمی کو جس کے بال جو ہیں وہ سرخ ہیں، جس کے سر کے بال سرخ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا کہ جناب حبیب نے خضاب کیا تھا کربلا جانے سے پہلے، کہ جو ہے وہ یعنی کہ بال جو ہے وہ سرخ ہیں اور ان کے دو گیسو جو ہیں وہ لمبے ہیں، یعنی زلف جو ہے وہ لمبی ہے، اور وہ اپنے وطن سے نکلے ہیں فرزند زہرا کی جو ہے وہ مدد کے لیے، اور وہاں ان کو قتل کیا جائے گا۔ فرزند زہرا کی مدد کے نکلے اور وہاں ان کو قتل کیا جائے گا۔ اور بات یہ نہیں رکی، آپ کہتے ہیں اور ان کے سر کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا، ان کے سر کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے گا۔ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ لوگ جو کھڑے تھے کہنے لگے عجیب پاگل لوگ ہیں، کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جادو ہے کر رہے ہیں، سحر کر رہے ہیں، یہ علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اس کو وہ کہہ رہا ہے، یہ اس کو وہ کہہ رہا ہے۔ اتنے میں رشید حجری آ گئے، اور ایک مرتبہ آپ نے پوچھا یہاں حبیب اور میثم آئے تھے؟ کہاں آئے تھے، چلے گئے، عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ایسے ایسے کہا، لیکن میثم یہ بتانا بھول گئے کہ جو حبیب کا سر جو ہے وہ کوفے میں لے کے آئے گا اسے دوسروں سے زیادہ انعام دیا جائے گا، یعنی کہ جو دوسروں کو انعام دیا گیا ہے ان سے زیادہ انعام جو ہے وہ جناب حبیب کے سر پہ لانے والے کو جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو شہزادی کے 5 استاد ہیں، اگر کسی ایک کی بھی شاگرد کر لے تو میثم و حبیب اور رشید و حجری اس منزل پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے پاس علم بلایا ہوتا ہے، علم منایا ہوتا ہے۔ اگر یہ اکتسابی علم ہم دیکھیں جو اس کو حاصل کیا ہے استاد کے ذریعے سے، تو جس شہزادی نے 5 معصوموں سے علم حاصل کیا ہو اس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ وہ اس منزل پہ تھی کہ جب حسنین کے ساتھ بیٹھتی تھی تو بحث کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی رسول اکرم کی احادیث کے اوپر۔ حسنین علیہ السلام تشریف فرما ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم کی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، الحلال بین والحرام بین، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں اور سب کو پتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں سب کو پتا ہے، والمشتبہات، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پتا نہیں ہے کہ وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے رسول اکرم کی اس حدیث کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھیا اس حدیث کی بحث کر رہے ہو، اس حدیث کا مطلب میں بتاؤں؟ اور پھر آپ نے بیان کرنا شروع کیا، یعنی کچھ حلال وہ ہیں کہ جو واضح ہیں، بالکل قرآن میں ان کا حکم آیا ہے، رسول نے ان کو واضح کر کے بیان کیا ہے، اور پھر آپ نے حلال چیزوں کی ایک فہرست بیان کی، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کچھ حرام چیزیں ہیں جو بالکل واضح ہیں، جنہیں قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں حدیث میں بھی بیان کیا گیا، لیکن کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، یعنی ان کا علم نہیں ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جو چیزیں مشتبہ ہیں شہزادی کہتی ہیں ان سے بچنا چاہیے، ورنہ انسان حرام میں پڑنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک مثال دی، جیسے چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر کسی کھائی کے کنارے کے اوپر چلتا ہے تو ڈر رہتا ہے کہ نہ جانے کب یہ بکری کھائی کے اندر گر جائے، اور کا بس اسی طرح ہے مشتبہات، جن کے حلال اور حرام کا ہمیں معلوم نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ممکن ہے اگر آدمی انہیں انجام دے تو وہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ شہزادوں نے یہ سنا، کہتے ہیں امام حسن نے مخاطب کر کے کہا انکا حقا من شجرۃ النبوہ ومعدن الرسالہ، یقیناً آپ خاندان رسالت سے تعلق رکھتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو تیسری چیز وہ علم ہے،
علم دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو علم اکتسابی جو حاصل کیا ہوا ہو. اگر شہزادی کا یہ علم دیکھیں تو 5 استادوں نے آپ کو جو ہے وہ تعلیم دی ہے، اور اس منزل پہ ہیں کہ اپنے 2 معصوم امام بھائیوں کے پاس بیٹھ کر رسول اکرم کی حدیث کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہے. جب امام علی کوفہ آئے اور کوفے کی عورتوں کو پتا چلا کہ شہزادی کی شاگردہ آئی ہیں، شہزادی زہرا کی شاگردہ آئی ہیں، ان کی بیٹی آئی ہیں، ایک مرتبہ اپنے مردوں سے کہا علی سے کہو ہمیں اجازت دیں کہ ہم شہزادی سے آ کے درس پڑھیں. امام علی نے اجازت دی. کوفے کی عورتیں ہر روز صبح آتی تھیں اور شہزادی سے درس تفسیر پڑھتی تھی، شہزادی سے درس تفسیر پڑھتی تھی، قرآن کی تفسیر کرتی تھی شہزادی. ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے، دیکھا شہزادی سورہ مریم کی پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہے، سورہ مریم کی پہلی آیت کی تفسیر کر رہی ہیں. کیا ہے وہ پہلی آیت؟ کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات ہیں یہ، جنہیں کوئی نہیں سمجھ پاتا. کہ شہزادی تفسیر کر رہی ہیں. امیر المومنین رک گئے اور کہا بیٹا سورہ مریم کی جو پہلی آیت ہے اس کی تفسیر کر رہی ہو؟ کہا ہاں بابا. آپ نے کہا بیٹا یہ تو تمہارے اوپر پڑھنے والے مصائب کا راز ان کے اندر چھپا ہوا ہے، ان کلمات کے اندر تمہارے اوپر پڑھنے والے مصائب کا راز چھپا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ آپ نے تشریح کرنا شروع کی. آپ نے کہا جانتی ہو بیٹا کاف جو ہے اس سے مراد کربلا ہے، ہاں جو ہے اس سے مراد ہلاکت و شہادت ہے، یا سے مراد جو ہے وہ یزید ہے، عین سے مراد جو ہے وہ آتش ہے، اور سواد سے مراد جو ہے وہ آپ کا صبر ہوگا جو کربلا میں ان مصائب کے اوپر آپ انجام دو گے. تو شہزادی نے 5 معصوموں سے سیکھا ہے، 5 معصوموں کی آپ جو ہے وہ شاگرد ہیں، اور اس منزل پہ ہیں آپ. جناب بہت سے لوگوں نے آپ سے روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے جناب ابن عباس بھی ہیں، امام سجاد بھی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں. جناب ابن عباس جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، امت کا قلم، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے، بنی ہاشم جن کا بڑا احترام کرتے تھے، جانتے ہیں ان کے لیے رسول نے دعا کی تھی. جب وہ وضو کے لیے پانی تیار کیا رسول اکرم کے لیے، تو رسول اکرم نے ابن عباس کے لیے دعا کی، پروردگار اسے دین میں فقیہ بنا، پروردگار اسے قرآن کی تعویل کا علم دے، یعنی قرآن کا باطن، قرآن کا اندر، ان کو جو ہے اس کی تعلیم دے، علم دے. تو رسول دعا کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کی کس منزل کے اوپر پہنچے ہوں گے جناب ابن عباس. لیکن خطبہ فدق، شہزادی زہرا کا خطبہ فدق جناب ابن عباس نے کس سے نقل کیا ہے؟ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. اور کیا کہتے ہیں؟ حدثنی عقیلتنا زینب بنت علی. یہ واقعہ فدق، یہ خطبہ فدق اگر مجھے کسی نے بتایا، حدثنی اگر کسی نے مجھے بتایا ہے تو وہ کوئی عقیلتنا، ہماری عقل مند عورت، عقیلتنا ہماری عقل مند عورت، ہماری دانشور اور عالمہ بی بی نے جو ہے وہ مجھ سے اس واقعے کو اور اس خطبے کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو اگر علم کی 2 قسمیں ہیں، علم اکتسابی لو، علم حصولی لو، شاگردوں یعنی کسی استاد سے سیکھا ہو تو 5 استاد رہے ہیں اور علم کی اس منزل پہ آئی ہیں. لیکن جو نبوت سے ملتی چیز ہے، جو امامت سے ملتی ہوئی چیز ہے، وہ ہے علم لدنی، یعنی اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ علم ملا، جس میں کوئی رابطہ نہیں ہے، جس میں کوئی استاد نہیں ہے بیچ کے اندر. اللہ نے سے علم لدنی یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہو. تو یہ تعبیر قرآن ہے. آپ جب سورہ کہف پڑھتے ہیں تو جناب خضر کے لیے کیا ملتا ہے؟ من لدنا علما، ہم نے جناب خضر کو اپنے پاس سے علم دیا. تو جب اللہ اپنے پاس سے علم دیتا ہے جانتے ہیں کیا منزل ہوتی ہے؟ جناب موسیٰ اور ان کے ساتھی کو کہا تھا وہاں جاؤ ان سے سیکھو. جناب خضر کیوں؟ جناب خضر چونکہ جناب خضر کے لیے ہم نے علمنا ہو، ہم نے من لدنا علما، ہم نے انہیں اپنے پاس سے جو ہے وہ علم دیا. تو شہزادی کے پاس علم لدنی ہے.
آپ کہو گے علم لدنی یعنی جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو بس اب وہ جملہ سمجھیے جو میں نے شروع میں پڑھا ہے کہ امام سجاد نے جب شہزادی کے خطبوں کو سنا جو کوفہ و شام میں آپ نے خطبے دیے، تو ایک مرتبہ امام سجاد نے جیسے ہی خطبے مکمل ہوئے اور ایک مرتبہ کہا یا اماں، اے میرے پھوپھی، انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، اے میرے پھوپھی آپ ایسی عالمہ ہیں جن کا کوئی معلم نہیں ہے، آپ ایسی فہمہ ہیں، آپ ایسی سمجھدار ہیں، آپ ایسا شعور، عقل و درایت رکھتی ہیں جس کو کوئی عقل و شعور کسی اور نے نہیں دیا ہے بلکہ ادھر سے ملا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ مگر سوال ہے اس خطبے میں تھا کیا، ان خطبوں کے اندر کہ جو علم لدنی اور علم غیب کی بات کی گئی؟ اگر ان خطبوں کو آپ دیکھیں گے مختصر ہے اور صرف یہی خطبے شہزادی کے باقی ہوں تو آپ کے علم کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اس میں علمی، ادبی نکات، قرآن و حدیث اس طرح سے بھر بھر کے ہے اسی مختصر سے خطبوں میں کہ وہی کافی علم کے لیے۔ مگر کیوں کہا آپ نے یہ خطبے سن کے انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ؟ صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ شہزادی نے ایک مرتبہ جب یہ خطبے دیے تو ان میں جملہ کہا، چونکہ یزید نے یہ کہا کہ حسین کوفے آئے، ہم نے انہیں گھیر لیا، حسین کوفے آئے، ہم نے انہیں گھیر لیا، ہم نے انہیں قتل کیا، جبکہ وہ ایک دوسرے سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی گویا جنگ میں وہ ایک دوسرے کی طرف بھاگ رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی نے ایک جملہ پلٹ کے کہا اے جھوٹے، جملہ سنیے شہزادی کا، یہ علم وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم غیب ہو، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس علم لدنی ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی نے کہا جھوٹے، یہ کیا کہتا ہے، میرے بھائی کی تلوار سے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں ماتم نہ ہوا ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ چرب زبانی ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کرنے والی بات ہے۔ شہزادی اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں کہ بات کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کریں گی۔ شہزادی کو جب وداع آخر کیا تو کہا تھا بہن خیمے سے باہر نہ نکلنا، تو شہزادی نے جنگ بھی نہیں دیکھی ہے، لیکن کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ جھوٹے، میرے بھائی کی تلوار سے کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو، جس گھر میں سے کسی ایک کو بھی میرے بھائی نے جو ہے وہ قتل نہ کیا ہو، کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے پاس جو علم ہے وہ علم اکتسابی اور حصولی کے علاوہ علم لدنی بھی ہو، جس کے اللہ جو ہے وہ جسے اس قسم کا علم دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ مجھے تو ختم کر رہا ہوں، ابھی ہے ٹائم ویسے میرے پاس، لیکن میں جا رہا ہوں اپنے ختم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو تیسری اہم چیز علم لدنی ہے آپ کے پاس، جو کس کی صفت ہے؟ جو نبیوں کی صفت ہے، جو اماموں کی صفت ہے۔ شہزادی امام نہیں ہے، شہزادی نبی نہیں ہے، مگر ان سے نزدیک ہے، شہزادی جو ہے وہ نزدیک ہے۔ چوتھی اہم ترین صفت وہ ہے آپ کی عبادت، یعنی جو عبادت جس طرح کی عبادت نبیوں میں پائی جاتی تھی، اماموں میں پائی جاتی تھی، اسی طرح کی عبادت شہزادی میں پائی جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے عابدہ آل علی، آل علی کی عابدہ۔ اور آپ جانتے ہیں کیوں ائمہ اور انبیاء کی عبادت کا لیول بہت بلند ہوتا تھا؟ اس کی وجہ اللہ کی معرفت ہوتی تھی، جتنی معرفت ہوگی اتنی عبادت جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی عبادت جو ہے وہ یعنی کہ خوش ذائقہ اور لطف والی ہوتی چلی جاتی ہے، معنویات سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ شہزادی کی معرفت تو ہم 4 سال کی عمر سے دیکھتے ہیں کہ امام علی کے آغوش میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ایک مرتبہ امام علی نے کہا بیٹا کہو 1، شہزادی نے کہا 1، کہا بیٹا کہو 2، چپ ہو گئی، کہا بیٹا کیا بات ہے، کہو 2، کہا بابا جس زبان سے 1 کہا ہو 2 کیسے کہوں؟ یہ ہے وہ توحید کی معرفت، جس زبان سے 1 کہہ دیا 2 کیسے کہوں؟ آغوش میں بیٹھی ہیں، ایک مرتبہ کہا بابا آپ ہمیں دوست رکھتے ہیں، آپ ہمیں چاہتے ہیں؟ ایک بار پلٹ کے کہا بیٹا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اولاد ہونا اکباد ہونا، ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے،
औलादना अकबादना, हमारी औलाद हमारे जिगर का टुकड़ा है, कैसे तुमसे मोहब्बत ना करे। शहजादी ने फौरन पलट के कहा अल हुब्बु लिल्लाह व शफकतु लना, लेकिन बाबा मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए है, हमारे लिए तो सिर्फ शफकत और मेहरबानी है। यानी मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से की जाती है, अगर हमसे कुछ करना है तो वो शफकत और मेहरबानी है। तो जिसकी मारिफत का लेवल 4 साल की उम्र में ऐसा हो, उसकी इबादत कैसी होगी। फातिमा बिनतुल हुसैन कहती हैं, शबे आशूर शहजादी ने पलक तक नहीं झपकाई, पूरी रात इबादत में लगी रही। शबे आशूर शहजादी मुसलसल इबादत में रही। शाम गरीबा बावजूद इसके गमो अलम के पहाड़ टूटे थे, थकी हुई थी, लेकिन नमाज शब तक नहीं छोड़ी। इमाम हुसैन जब जा रहे थे तो क्या कहा था, या उख्ता ला तंसीनी फी सलातिल लैल, नमाज शब में मत भूलना। ये इमाम मासूम कह रहे थे। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, कूफा और शाम के पूरे रास्ते में मेरी फूफी से ना कोई मुस्तहब नमाज छूटी और ना कोई वाजिब नमाज छूटी। हाँ, ये मैंने जरूर देखा कि कुछ जगहों पर बैठ के नमाज पढ़ी, और उसकी वजह वो कमजोरी थी जो जिस्म में आ गई थी। चूंकि सिर्फ एक रोटी खाने को मिलती थी 24 घंटे में, और वो भी शहजादी और मेरी फूफी बच्चों में तकसीम कर देती थी। तो क्यों आप इमाम नहीं है, नबी नहीं है, मगर नबूवत से नजदीक है, इमामत से नजदीक है। चूंकि वो सिफात जो नबियों में पाए जाते हैं, इमामों में पाए जाते हैं, वो शहजादी में पाए जाते हैं। और आखिरी बात, शहजादी में 5वीं सिफत वो विलायत है, विलायत तकवीनी, वो तसर्रुफ का दर्जा है जो शहजादी को मिला। तसर्रुफ विलायत किसे कहते हैं, यानी चीजों पर अख्तियार, कंट्रोल। अगर आपकी जबान से कुछ निकल गया तो वो हो के रहेगा, इसे कहते हैं मकाम विलायत, इसे कहते हैं मकाम तसर्रुफ। हजीम बिन शरी के असदी, हजीम बिन शरी के असदी कहता है, शहजादी जब कूफे में दाखिल हुई और आपने चाहा कि खुतबा दें, तो कहते हैं कि शोर और हंगामा बहुत था। वो कहता है, एक मर्तबा शहजादी ने अपने हाथ से इशारा किया, उसको तू खामोश हो जाओ। अगला जुमला वो ये कहता है, जैसे ही शहजादी ने कहा खामोश हो जाओ, लोगों की सांसें उनके सीनों में रुक गई, यहां तक के ऊंटों के गले में पड़ी हुई घंटियां भी बजने से रुक गई। ऊंटों के गले में जो घंटियां बज रही थी, शहजादी ने जैसे कहा उसको तू, वो भी खामोश हो गई। ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है जिसके पास मकाम विलायत तकवीनी हो, जिसके पास हक के तसर्रुफ हो। ये वही सिफत है जो नबियों में होती है, ये वही सिफत है जो इमामों में होती है। जब यजीद ने अपने दरबार में जीत का जश्न रखा और दरबार को सजाया गया, उलमा और दानिशमंदान और सफरा को बुलाया गया, जगह जगह के सफीरों को इकट्ठा किया गया, रूम का सफीर और फलां का सफीर सब दरबार में बैठे हुए थे, और उसने एक मर्तबा अपनी जीत के जश्न में कहना शुरू किया, न जाने क्या क्या, शहजादी से रहा न गया, खड़ी हो गई। और एक मर्तबा यजीद की तरफ मुतवज्जे हुए बगैर शहजादी ने कहा, तूने हमारे मर्दों को कत्ल कर दिया, हमें असीर बना के सोच रहे हो कि तुम बड़े ताकतवर हो, या इससे तुम अल्लाह के नजदीक अजीज हो गए और हम जो है अल्लाह के नजदीक जलील हो गए। तुम सोच रहे हो तुमने दुनिया को हमारे ऊपर तंग कर दिया। और एक मर्तबा आपने कहा, जरा सब्र तो करो, ठहरो तो सही, तुमने कुरान में नहीं पढ़ा गया, अल्लाह कहता है हमने जालिमों और काफिरों को मोहलत दी है, और वो उस मोहलत का मतलब ये कतअन ना समझें कि वो मोहलत उनके नफे में है या हम उनसे खुश हैं, बल्कि वो मोहलत इसलिए दी गई है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा गुनाह करें, ताकि इनके लिए फिर अजाब तैयार है। आप देखो, शहजादी उस भरे दरबार में कि जो यजीद ने सजाया है, अगर हक के तसर्रुफ ना होता, तारीख बताती है कि किसी एक आदमी की हिम्मत ना हुई कि खड़े होके शहजादी के ऊपर एतराज कर देता। ऐसा लगा जैसे लोगों के लब जो है वो आपस में सिल दिए गए हों।
یہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے جس کے پاس مقام ولایت تکوینی ہو، جس کے پاس مقام تصرف ہو، اور یہ وہی صفت ہے جو نبیوں میں پائی جاتی ہے، اماموں میں پائی جاتی ہے۔ اور آخری جملہ کہوں، یہی تو بات تھی، یہی تو بات تھی۔ شیخ صدوق نے لکھا ہے کہ جناب حکیمہ خاتون ہیں، نوے امام کی بیٹی، امام عصر کی پھوپھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ روز عاشور امام حسین نے رازہائے امامت اگر کسی کے حوالے کیے تو وقتی طور پر امام سجاد کے نہیں بلکہ شہزادی زینب کے حوالے کیے۔ یعنی اگر کوئی امام کی نائب بنی تو وہ شہزادی زینب بنی، مگر کب بنی؟ وہ اسی لیے تو بنی کہ ان کے اندر وہ ساری صفات تھیں کہ جو ایک نبی میں پائے جاتے ہیں، ایک امام میں پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام نے سارے راز امامت جو ہیں وہ شہزادی زینب کے حوالے کیے تاکہ امام سجاد کی امامت کو چھپایا جا سکے اور ان کی جان کی حفاظت کی جا سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔